اللہم بارک علی محمد دوستو کیسے ہیں وعلی آل محمد سب خیریت سے ہوں گے کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے واضح طور پر ذکر فرمایا کہ دلوں کا جو سکون ہے وہ اللہ کے ذکر کے اندر ہے۔ آج دنیا میں جو مسائل ہیں ان میں بڑا مسئلہ ایک یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنی اپنی جگہ پر بے چین نظر آتے ہیں۔ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی کچھ کمی میں باقی۔ ذہن میں 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی بات دوسروں کے متعلق اپنوں کے متعلق گردش کرتی رہتی۔ صبح کو جب اٹھتے ہیں اٹھنے کے بعد تو چاہیے کہ بندہ فریش ہو، لیکن اب معاملہ اس کے الٹ ہوا ہے۔ رات کو بستر پر پہنچتے ہیں آرام کے لیے کہ صبح بالکل فریش اٹھیں گے، لیکن اب جب لوگ زیادہ تر صبح کو اٹھتے ہیں تو اور زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ ساری رات دماغ نہیں سوتا ہے، جسم سو جاتا ہے، دماغ چکر لگاتا رہتا ہے۔ بنا جڑی ہوئی فلم کی طرح کبھی کچھ دکھا رہا ہے کبھی کچھ دکھا رہا ہے آنکھوں کے آگے۔ تو بندہ جب صبح کو اٹھتا ہے وہ پریشان اٹھتا ہے، اس کا جسم پہلے سے زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جسم نے ساری رات دماغ کے ساتھ جدوجہد کی ہے، وہ اس آرام کی حالت میں نہیں پہنچا جو پہنچنا چاہیے تھا۔ کچھ لوگ سکون کی تلاش میں پہاڑوں پہ جاتے ہیں، پہاڑ والے زمین پہ آتے ہیں، کچھ سمندروں میں جاتے ہیں، دریاؤں کے چکر لگا رہے ہیں، کچھ دور دراز کا سفر کر رہے ہیں۔ کیا کر رہا ہے؟ کوئی عیاشی کر رہا ہے، کوئی غنڈہ گردی کر رہا ہے، کوئی کسی سے گندا مذاق کر رہا ہے، کوئی ٹھگیاں مار رہا ہے۔ اس کو فن کا نام دے دیا دنیا نے، فن۔ جو جتنی چرب زبانی کر رہا ہے، بےایمانی کر رہا ہے، کہتے ہیں یہ تو فن ہے۔ شہید اعظم سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ کے سامنے انگریز نے کہا تھا کہ ہم جنگ لڑ رہے ہیں اور جنگ اور عشق میں سب کچھ جائز ہے، تو سلطان نے کہا تھا نہیں، اسلام نے کہا کہ جنگ ہو یا پھر محبت ہو اس میں سب چیزیں جائز نہیں ہوتی۔ محبت میں جسم کا بغیر نکاح کے استعمال کرنا حرام ہے، اور جنگ میں کسی کو دھوکہ دے کے قتل کر دینا بھی حرام ہے۔ تو پریشان ہے دنیا آج۔ اب پریشان کیوں ہے بھائی؟ کئی اچھے نمازی بھی پریشان ہیں، ضروری نہیں کہ بے دین ہی پریشان ہے، نمازی بھی پریشان ہے، دیندار لوگ بھی پریشان ہیں، دل کو سکون ہی نہیں ہے۔ دل کو جس جگہ ہونا چاہیے اطمینان، تسلی، وہ ہے ہی نہیں۔ اچھے بڑے بڑے پہنچے ہوئے ولی جو آج کل اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ پریشان ہیں۔ بھائی کیا بات ہو گئی؟ بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں تربیت فرمائی، اپنی امت کو کہا کہ حقیقت کو پہچاننا ہے ہمیشہ۔ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، کون فاطمہ؟ جو محمد الرسول اللہ کی لگتے جگر ہیں، جو جنت میں تمام خواتین کی سردار ہیں۔ اس بات سے اندازہ لگا لو
کہ کل قیامت کے دن جب اللہ کا دربار لگا ہوا ہوگا, جب فاطمہ نے گزرنا ہوگا تو اعلان ہوگا, تمام نبی و کتب غوث ابدال صحابی سب موجود ہوں گے. جب سیدہ فاطمہ کی سواری گزرے گی حکم ہوگا کہ اپنی اپنی آنکھیں جھکا لو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی گزرنے والی. جن کو دنیا میں رسول اللہ نے بتا دیا کہ بیٹا میرے بعد سب سے پہلے تم نے مجھ سے آ کے ملنا ہے, جن کو یہ بتا دیا ہو کہ بیٹا تو جنت کی عورتوں کی سردار ہے, تیرے بچے جو ہیں جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں, ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا, فاطمہ بیٹا ایک بات یاد رکھنا, اگر اللہ کریم حساب لینے پر آ گئے تو پھر اس کا حساب تو تمہیں خود ہی دینا پڑے گا. حقیقت سمجھا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موسیٰ علیہ السلام کا آخری وقت آیا نا, جب فرشتہ پہنچا, نبیوں کے پاس جب فرشتے آتے ہیں جان نکالنے کے لیے ان کو بتانا پڑتا ہے آ کے کہ ہم فلاں فرشتے اس کام کے لیے آئے. جیسے ہی فرشتہ پہنچا ملک الموت, اس نے سلام کیا, اور جب اس نے جان نکالنے کی بات کی, حضرت نے اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ وہ بہت دور جا کے گرا, اس کی آنکھ نکل گئی. ایک اللہ کے قریبی تھے نا, اللہ سے باتیں کرتے تھے نا, موسیٰ کلیم اللہ تھے. اوے تیری اتنی جرت, تو موسیٰ کی جان نکالنے آیا, بھاگ گئے یہاں سے. اور فرشتہ واپس اللہ کے پاس گیا کہ اللہ وہ تو آپ کا جو نبی ہیں وہ تو ناراض ہو گئے. فرمایا اچھا جا کے کہہ دو کہ بیل کی پشت پر ہاتھ پھیریں, جتنے بال ایک ہاتھ کے نیچے سے گزر جائیں گے اتنے 1000 سال عمر بڑھا دیں گے ہم. مطلب اگر ہاتھ پھیرا 10 بال گزرے تو 10,000 سال. اب بال کتنے ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہے. تو پہنچ گیا واپس کہ حضرت وہ اللہ نے حکم دے دیا ہے کہ آپ اس جانور کی پشت پہ ہاتھ پھیریے, جتنے بال گزر جائیں گے ہاتھ کے نیچے سے اتنے 1000 سال عمر بڑھا دیں گے. فرمایا اچھا اس کے بعد کیا ہونا ہے, اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا اس کے بعد پھر موت آنے والی. فرمایا جب اتنے 1000 سال گزرنے کے بعد پھر موت آنے والی ہے تو ہم پھر حقیقت کو کیوں نہ پہچانے, اس بات کو چھوڑ دو کہ ہم نے پشت پر ہاتھ پھیرنا ہے. پھر جب جانا 1000 سال بعد ہے تو پھر اس سے بہتر آج کیوں نہیں جانا. مسئلہ دنیا کا یہ ہے کہ جو حقیقت ہے ہم اس حقیقت کو تسلیم ہی نہیں کر رہے. جو بندہ جہاں پر ہے وہ اپنے آپ کو اس سے آگے بتانا چاہتا ہے, کوئی بھی ہو, اپنی تعریف اپنی صفات 24 گھنٹے اپنی میں لگا رکھی ہے کہ میں نے یہ کر دیا, میں نے وہ کر دیا. مسئلہ یہ پھنسا ہوا ہے گھر والوں کے ساتھ بھی کہ ابھی مان لو میں نے تم پہ احسان کیا ہے, تمہیں گھر بنا کے دیا, تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر رہا ہوں, تمہارے لیے یہ کر دیا, بھائیوں کے لیے کر دیا, ماں باپ کے لیے کر دیا. جو لفظ میں ہے جو نہیں ہے وہ اپنے آپ کو بتانا چاہتا ہے, جو جس بھی مقام پہ ہے بندہ. اب وہ کیونکہ دوسرا مانتا نہیں ہے, اگلا کہتا ہے جی مجھے پردھان مانو, اگلا کہتا ہے جو میں مانوں گا نہیں. مانا جی مجھے تو بہت بڑا تو عالم مان ہوتا ہے, میں تو نہیں مانوں گا. اچھا جی تو مجھے بہت بڑا افسر سمجھو, کہتے جی میں تو نہیں سمجھوں گا. اب وہ اس چکر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ بھئی دوسرا بندہ ہمیں مان لے کسی طرح جو ہم نہیں ہیں, جو ہم نے اپنے اوپر خول بنا رکھا ہے, جو ہم نے خول بنا رکھا ہے اپنے اوپر, اس کو کسی طرح تسلیم کر لیا جائے. اب وہ دوسرا بندہ تو اس کو کبھی تسلیم کرے گا نہیں. اب پھر ہم پریشان ہیں ساری رات کہ اچھا فلاں نے ہمیں نہیں مانا, پھر اس لیے بھی پریشان ہیں کہ یار فلاں آگے کیوں جا رہا ہے, فلاں اتنی سامان کیوں لے آیا, فلاں نے گاڑی کیوں خرید لی, فلاں نے یہ کیوں کر لیا, فلاں ایسے کیسے بن گیا. آپ نے بنایا ہے. وہ کوئی بندہ کار میں جا رہا ہو نا, خود بندہ پھٹے پہ بیٹھا ہوتا ہے اور یار آ دیکھو یہ منہ تے گڈی, مطلب کہتا ہے اس کی شکل دیکھو, یہ گڈی خرید ہے, گڈی جو بہے گا نہیں. اب تو اللہ کی تقسیم کے اوپر اپنے آپ کو حاوی سمجھتے ہو. اللہ بہتر جانتے ہیں کس کو کیا دینا تھا کہ تم بہتر جانتے ہو.
اگر تیری اتنی اچھی شکل ہوتی تو نا گاڑی پہ بیٹھا ہوتا, تو پھٹے پہ بیٹھا ہے, وہ گاڑی میں جا رہا ہے. لوگوں کو جو کچھ اللہ کریم نے عطا فرمایا وہ اللہ کریم نے اپنے فضل سے, جس بھی بندے کو, اگر کوئی بندہ کسی مقام پر بھی ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے. نوٹ کر لیجئے اس بات. اگر محنت سے, علم سے, رتبے سے, نسل سے, اگر ان چیزوں کی وجہ سے عزت ملتی, دولت ملتی, اگر محنت کی وجہ سے ملتی, تو سب سے زیادہ پیسہ دہاڑی دار مزدور کماتا جو صبح کو اینٹیں ڈھونے شروع کرتا اور شام ہو جاتی ہے. لیکن دنیا میں دیکھیے انگوٹھا ٹیکوں کے آگے بڑے بڑے افسر پانی بھر رہے ہیں, ان کی کمپنیوں میں ملازم ہیں. کمپنیوں میں جائیے, کمپنی کا چیئرمین انگوٹھا ٹیک ہوتا ہے اور مینیجنگ ڈائریکٹر پتہ نہیں کتنی ہزار ڈگریاں اس کے پاس, لیکن وہ اس کے ماتحت ہے. حقیقت کو جب تک ہم اپنی ذاتی زندگی میں, آپ اپنی ذاتی زندگی میں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حقیقت پسندی سکھائی کہ ہم حقیقت کے ساتھ جڑ کے رہیں گے, اصلیت کو پہچانیں گے, جس مقام پہ اللہ نے ہم کو رکھا ہے اس مقام کو پسند کریں گے, پھر کوشش کریں گے کہ اس سے آگے بڑھیں, اور اس کوشش میں اخلاص ہوگا تو پھر اللہ کی مدد شامل ہوگی. اگر اس کوشش میں دوسروں کی ٹانگ کھینچنا ہے, اور اس کوشش میں حسد ہے, اس کوشش میں کینہ ہے, اس کوشش میں برائیاں ہیں, اس کوشش میں لوگوں کے خلاف سازشیں ہیں, تو پھر آپ کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جہاں پر ہیں آپ کو اس سے بھی ایک پائیدان پیچھے چلے جاتے ہیں, اس پائیدان سے بھی پیچھے چلے جاتے ہیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ ہے, مشہور واقعہ ہے. عرب میں آج بھی رواج ہے, جب بہت دوپہر ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے سے ملنے نہیں جاتے. دوپہر کو مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے. تو حضرت ظہر کی نماز پڑھا کے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے, تو گھر جا رہے تھے, تو راستے میں چوراہے پہ چند لوگ کھڑے تھے, تو امیر المومنین گزر رہے تھے, تو کسی نے دیکھ کے کہا کہ وہ دیکھو عمر جا رہے ہیں, ان کا تو اتنا دبدبا ہو گیا ہے, ان کا اتنا روب ہو گیا ہے, ان کی اب اتنی چلتی ہے کہ اگر کسی بھی دیش میں ان کی طرف سے ایک رکا لکھ کے بھیج دیا جائے کہ اس حکومت کو مجھے دے دو, تو بغیر لڑائی کے, بغیر فوج بھیجے ہوئے وہ شہر فتح ہو جاتا ہے. اتنا ان کا دبدبا ہو گیا ہے. گھر پہنچے, کھانا کھایا, آرام نہیں کیا, بڑے بے چین ہو گئے, پریشان ہو گئے. واپس آئے مسجد میں. اس وقت مسلمانوں کی مسجدیں ہی مسلمانوں کی سیاست گاہ ہوتی تھی. یہ تو آج کا کم وقت پردھان بتاتا ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے بات نہ کرنا کہ کس کے حق میں جائیں گے سیاست میں, کس کے حق میں نہیں جائیں گے. یہ تو اب مولویوں نے اور لیڈروں نے مل کے رواج ڈالا کہ اسلام کو الگ کرو, سیاست کو الگ کرو, تاکہ یہ سیاست کے میدان میں ذلیل ہو جائے, رسوا ہو جائے, ان کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو. یہ تو اب رواج ڈالا اس ملک میں ہم نے. اس دور میں سب کچھ مسجد میں ہوتا تھا, نماز بھی مسجد میں, حکومت بھی مسجد میں, سیاست بھی مسجد میں, این جی او بھی مسجد میں, خیراتی ادارہ بھی مسجد میں, یتیموں کی کفالت بھی مسجد میں, تعلیم بھی مسجد میں, مسکینوں کی مدد بھی مسجد میں, لوگوں کے نام وظیفے بھی مسجد سے. اس وقت سب کچھ مسجد میں ہوتا تھا. تو حضرت واپس پہنچ گئے مسجد. واپس دوپہر کو ہی کیبنٹ کی میٹنگ بلا دی. بڑے بڑے صحابہ اس میں تھے, حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فقراء صحابہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ, امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان اور مولا علی کرم اللہ وجہ جیسے لوگ. دوپہر کو ہی کیبنٹ کی میٹنگ بلا دی. اب اس دور میں کیبنٹ کی میٹنگیں ہوتی رہتی تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, بار بار کہ آج فلاں ملک فتح ہوا, آج فلاں جگہ گورنر لگانا ہے, آج فلاں گورنر اتارنا ہے, آج فلاں شہر نیا بسانا ہے, آج فلاں قلعہ جو ہے وہ مل گیا. روز میٹنگیں ہوتی رہتی تھی. اب اتنی دوپہر کو جب میٹنگ بلائی تو وہ سارے کیبنٹ میں جتنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین تھے
وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار اتنی دوپہر کو کون سی ایمرجنسی پڑ گئی ہے. اب جب وہ سب آ گئے، دھیان سے سننا اس واقعے کو، یہ آپ سب کے لیے. جب سارے صحابہ آ گئے جو کیبنٹ میں تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے. کیا کہہ رہے ہیں کھڑے ہو کے؟ اور فرمایا جب میں چھوٹا تھا، 10-12 سال کا تھا، مکے میں جب قحط پڑ جاتا تھا تو میری ماں جو ہے مجھے اپنی بہن کے گھر بھیج دیتی تھی، موسی کے گھر، اس کے گاؤں جہاں وہ بیائی ہوئی تھی. کہتی تھی جب میں وہاں، کہتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچتا تھا تو اس گھر کے لوگ کہتے تھے لو دیکھو مکے کے بھکڑ آ گئے، کیونکہ مکے میں قحط پڑ جاتا تھا گرمیوں میں، تو مجھے وہاں بھیج دیتی تھی گاؤں. تو فرماتے ہیں کہ میری موسی کا میاں مجھے دیکھ کے کہتا تھا یہ مکے کے بھکڑ آ گئے ہیں، اب یہ یہیں رہے گا 2 مہینے، مفت کی توڑے گا. تو اس نے مجھے اپنے اونٹ پکڑا دینے سارے 20-25 اور مجھے صبح کو بھیجنا جنگل میں کہ ان اونٹوں کو چراؤ. فرمایا میں شام کو آتا تھا تو مجھے 1 مٹھی کھجوروں کی یا کبھی 1 مٹھی کشمش کی جو ہے وہ دیا کرتا. تو صحابہ نے کہا امیر المومنین یہ جو آپ قصہ سنا رہے ہیں نا، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے، ہم بھی وہیں رہتے تھے مکے میں، ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہوتا تھا تمہارے ساتھ. اور فرمایا نہیں یار تمہیں پوری بات نہیں پتا. میرے ابا نے ایک دن مجھے کہا کہ عمر یہ اونٹ ذرا لائن میں لگاؤ، کوئی بیپاری آنے والا ہے. تو 5-7 اونٹ تھے. فرماتے میں نے ایک اونٹ کو لائن میں کھڑا کیا، پھر دوسرے کو کھڑا کیا، جب تیسرے کو کھڑا کیا تو پہلے والا اپنی جگہ سے بھاگ گیا. فرمایا میں نے پہلے والے کو پکڑ کے کھڑا کیا، جب چوتھے کو لگایا تو تیسرا نکل گیا بیچ میں سے، پھر تیسرے کو لگا کے 5ویں کو پکڑا، دوسرا بھاگ گیا. تو فرمایا میرے ابا مجھے دیکھ رہے تھے بہت دیر سے، جب میں 5 اونٹ لائن میں نہیں نہ لگا سکا تو وہ آئے میری گردن پہ ایک چپت ماری اور فرمایا تجھے اتنی تمیز نہیں کہ 5 اونٹ طرح سے لائن میں نہیں لگ رہے. صحابہ نے کہا اے امیر المومنین ہمیں یہ بھی بات پتا ہے، آپ کا مطلب کیا ہے؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے. فرمایا میں گزر رہا تھا نا، لوگوں نے کہا عمر کا بڑا دبدبہ ہے، عمر کا بڑا روب ہے، تو میں تمہیں اس لیے دوپہر کو بلایا کہ تمہارے سامنے اپنی اوقات یاد کر سکوں کہ جب ہم مسلمان نہیں تھے، جب تک رسول اللہ نہیں آئے تھے، جب تک ہمارے پاس ایمان نہیں تھا تو عمر سے تو 5 اونٹ لائن میں نہیں لگتے تھے. آج 22 لاکھ مربع میل کے اوپر عمر حکمرانی کرتے. حقیقت کو نہیں چھوڑا. ایک دن جمعہ پڑھانے کے لیے پہنچے، کچھ دیر ہو گئی، دروازے پہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بڑے جلیل القدر صحابی، فقراء صحابہ میں سے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپے بھی جب کسی نے دیا 1 گھنٹے میں لوٹا دیے، 1 گھنٹے میں بانٹ دیا کرتے تھے، خود فاقے سے زندگی گزاری. تو عمر دیر سے پہنچے، ڈانٹا اور فرمایا تیرے نوکر ہیں، تو دیر سے آیا جمعہ پڑھانے کے لیے. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا میری غلطی نہیں ہے، میرے کپڑے جو ہیں گیلے تھے، ایک ہی جوڑا ہے میرے پاس، ہاتھ لگا کے دیکھ لو ابھی بھی گیلے ہیں. ہم لوگ اس لیے پریشان ہیں، یہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں کیوں پریشان ہیں؟ بڑی بڑی کوٹھیوں والے، محلوں والے، عام لوگ سارے کیوں پریشان ہیں؟ ہم کہتے ہیں لوگ ہمارے وجود سے آگے جا کے مانو ہمیں، ہم حقیقت کو نہیں پہچاننے کے لیے تیار. جو جس حقیقت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، جن حالات میں ہم رہتے ہیں، جو ہمارے ماں باپ ہیں، ہم تو دوسرے کے خوبصورت ماں باپ کو دیکھ کے اپنے ماں باپ کو باپ باپ کہنے کے لیے تیار نہیں، دوسرے کے اچھے گھر کو دیکھ کے اپنے گھر کو گھر دکھانے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالیٰ نے جس حالت میں جس کو رکھا ہے وہ تب بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے. دل بے چین ہے، پریشان ہے کہ یار رشتہ دار مان لے کسی طرح، مجھے محلے والے مان لیں کہ میں بہت چیز بن گیا ہوں، شہر والے مان لیں، منوانے والی ذات تو اللہ کی ہے.
آپ کے ماننے نہ ماننے سے کچھ نہیں ہوگا. نمازیوں کے دل پریشان ہے. ارے مان لو محلے والوں میں 5 وقت کا نمازی ہوں. اجی میں تہجد پڑھ رہا, میں نے تو اشراق کی نماز پڑھی آج. رات تہجد پڑھنے آیا تھا, ساری رات پریشان رہا, لوٹا نہیں ملا, جا نماز نہیں ملا. مطلب تو دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ میں نمازی ہوں. دل مطمئن نہیں ہے, دلوں کا روگ لگا ہوا ہے. دل کو بھی 2 طرح کے روگ لگ جاتے ہیں نا. ایک تو زیادہ قورمے بریانیاں کھانے سے اس کو بلاکیج بڑھ جاتی ہے اس میں نا, اور دوسرا زیادہ میں کرنے سے بھی یہ بے چین ہو جاتا ہے, اس میں ٹکاؤ نہیں آتا ہے. اگر آپ دل کا سکون چاہتے ہیں, کئی لوگوں کو سکون ہے نہیں, 2 منٹ بعد 2 گھنٹے بعد ہر ایک دن دیکھو نئے لوگوں کے ساتھ کھڑے گپے مار رہے ہیں. یار میں یہ ہوں, میں نے یہ کیا تھا, میں وہ ہوں. اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ بندہ ڈھنگ کا ہے یا بے ایمان ہے, ایماندار ہے نہیں ہے, خاندانی ہے یا غیر خاندانی ہے, سب سے پہلے یہ پتا کرو کہ اس کے یار کتنے پرانے ہیں. اگر تو یار وہی ہیں جو بچپن میں تھے تب تو ایماندار بھی ہے, خاندانی بھی ہے. اگر یہ نئے یار بناتا ہے تو یہ بدترین کمینہ انسان ہے. بلے شاہ نے کہا نا کہ نمے نا یار بنائیے, وانگ کمینے والوں کا. نمے دوست بناتا ہے, اس کو تو صرف میں کی پڑی ہوئی ہے, روز نئی یاریاں گانٹتا ہے. کسی مسجد میں جاتے ہیں ہم لوگ پورے ملک میں, تو مسجد کی حالت دیکھ کے بھی پتہ لگ جاتا ہے. اگر تو امام, اب یہ ہو سکتا ہے یہ گفتگو کسی کو اچھی نہ لگے, اگر تو امام 25-30 سال پرانا ہے پھر تو پتہ لگتا ہے کمیٹی پڑھے لکھے لوگوں کی ہے, دانشوروں کی ہے. جہاں ہر 15 دن بعد, 2 مہینے بعد, 6 مہینے بعد امام بدل رہا ہے, تو کم از کم کمیٹی بھی کبھی پڑھے لکھے لوگوں کی بدل کے دیکھ لو جو کم از کم انسان بن کے مسجد کو چلا لے. نظام وہی لوگ ہوتے ہیں جو مخلص ہوں اور جن کا دل ٹھہرا ہوا ہو. اور دل کب ٹھہرے گا؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ. اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ کہا, آپ چاہے پہاڑوں میں گھوم لو, آپ زمین کے خطوں میں گھومو, آپ سمندر کی گہرائیوں کے اندر چلے جاؤ, ہوا میں پیراشوٹ لے کے گوتے لگاتے رہو, چاہے بازاروں کے اندر خریداری کرتے رہو, بہترین آئس کریمیں کھاؤ, اچھی کافی شاپ پہ جاؤ, نمے یار بناؤ, بے انتہا کام کرو, لیکن آپ کو سکون نہیں ملے گا. بستر پہ رات کو تھکے ہوئے پہنچو گے. ہاں اگر 24 گھنٹے میں نماز کے ساتھ کبھی کچھ وقت آپ نکال لیں, 10 منٹ کا, 15 منٹ کا, جس میں آپ کا دل اللہ کے ذکر کے لیے راضی ہو جائے, خدا کے ذکر کے لیے, اس پالنہار کے لیے. قرآن پڑھا کبھی؟ قرآن نے کہا الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں, فرمایا رب تو ہوں لیکن پالنہار ہوں. جس طرح ماں بچے کو پالتی ہے, فرمایا کائنات کا پالنہار ہوں میں. کچھ وقت اپنے رب کے لیے نکالیں تھوڑا سا, جس میں اللہ کا ذکر ہو, اس کی تسبیح ہو, اور دل کی توجہ اللہ کی طرف ہو. توجہ جب تک اللہ کی طرف نہیں ہوگی, دیندار لوگ کیوں ناکام ہیں؟ یہ بڑے بڑے لوگ دعائیں کرتے ہیں, کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کیوں ٹکڑے ہو رہے ہیں بڑی بڑی جماعتوں میں؟ ملک کی جتنی ہماری بڑی جماعتیں, چاہے وہ مسلمانوں کی مولویوں کی جماعتیں ہوں, چاہے وہ دیندار لوگوں کی جماعتیں ہوں, سب میں ٹکڑے ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حب جا بڑھ گئی ہے. حب جا بڑھ گئی کہ مجھے مانو, اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں اللہ رسول کا نام ہم لیتے ہیں, مانو ہمیں تم. جب تک بندہ عبادت کے دوران بھی, یہ بیماری صرف دنیا داروں کو تھوڑی لگی کہ میں کر رہے, دینداروں کے اندر بھی یہی بیماری پھنسی ہوئی ہے. جی میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں تفسیر کر رہا ہوں, میں قرآن پڑھ رہا ہوں, میں نے تہجد پڑھی, میں نے مسجد بنائی, میں نے مدرسے میں یہ دیا, میں نے وہ کیا. اب جب تم نے میں ہی کرنی ہے تو بقرہ عید کا انتظار کرو, چھری تیار ہے اس میں کے اوپر پھرنے کے لیے. اللہ کو پسند نہیں ہے یہ بات. یہاں تک حکم ہے کہ ایک سجدہ, آپ مسجد میں بیٹھے, آپ نے سجدہ کیا,
آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کیا اکیلے خالی مسجد میں، مثال کے طور پہ آپ خالی مسجد میں اکیلے، آپ نے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے سجدہ کیا، اوپر سے میرے جیسا کوئی آ گیا، اب آپ کو پتہ لگ گیا ایک بندہ اور آ گیا ہال میں، اب تو سجدہ لمبے پہ لمبے کیے جا رہا کہ کوئی بات نہیں، عبد الرحمان کا لڑکا آیا، اسے پتہ لگے کہ محمد شفیع تو لمبے سجدے کرتا ہے، اب یہ سجدہ حرام ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ تم نے عبد الرحمان کے بیٹے کو دکھانے کے لیے کیا، اس لیے یہ سجدہ جو ہے اللہ کے قریب کبھی قبول نہیں۔ بندہ ماں باپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، بھائی بہنوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، بیوی کو دھوکہ دے سکتا ہے، یاروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، پولیس کو دھوکہ دے سکتا ہے، حکومت کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن بندہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔ اور آپ کا دل اگر اس بات پر آمادہ نہیں ہے، یاد رکھو اس بات کو دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، اگر آپ کا دل اس بات پر آمادہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو بتائے کہ تم صحیح ہو یا غلط، تو پھر آپ چلتی پھرتی زندہ لاش ہیں، آپ کا انسانوں کے اندر کوئی زندگی نہیں۔ اگر دل یہ کہتا ہے کہ فلاں کام غلط کر رہا ہے، پھر آپ ابھی زندہ ہیں، آپ پلٹ سکتے ہیں رب کی طرف، آپ کے پاس موقع ہے۔ لیکن اگر دل کہتا ہے نہیں 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 بس تو ہی ٹھیک ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ دل جب بالکل سیاہ ہو جاتا ہے نا تو اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، ان کو یہ یاد بھی نہیں رہتا کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بالکل پکے ٹھوس مجرم بن جاتے ہیں۔ تو وقت نکالیے، نکالیں گے تھوڑا سا وقت، کوئی 5 منٹ 10 منٹ نمازوں کے علاوہ کسی وقت سب لوگ اٹھ کے چلے جائیں نماز میں سے، آپ بیٹھیے مسجد میں، یا رات کو اٹھ کے بستر پہ جب کبھی آنکھ کھل جائے بستر پہ اٹھ کے بیٹھیے، نہیں وضو ہوتا وہیں بستر پہ اٹھ کے بیٹھیے، قبلے کی طرف منہ کیجئے، اپنے رب کی حضور کچھ دعا مانگیے، اللہ کا کوئی ذکر خیر کیجئے، اللہ کریم آپ کے دل کے اندر سکون پیدا فرما دیں گے۔ اور جب دل میں سکون ہو جائے گا تو اللہ نے کی طرف سے بڑی عزتیں، بڑے راستے کھلنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر دلوں میں سکون نہیں ہے پھر تو بس پیسہ ہی ہے، پیسہ ساتھ میں جانے والا ہے نہیں، یہیں پہ رہ جانا ہے، پیسہ یہیں پہ رہ جانا ہے، پیسہ کسی کے ساتھ نہیں گیا، عمل سب کے ساتھ جانے والے ہیں۔ تو دل کا سکون اللہ کے ذکر میں، اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب کا نام لیں، اللہ کی طرف متوجہ کریں اپنے دل کو، اور یہ راز اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان رکھے۔ جس طرح آپ سوچتے نا کئی گناہ ہے چھپا لیں کسی کو پتہ نہ لگے، اس طرح اگر آپ اپنی اور اللہ کی دوستی کو چھپا لیں نا تو کسی کو پتہ نہ لگے، تو ایسی ایسی جگہ آپ کو عزت ملے گی کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا آپ کے وہم و گمان سے زیادہ۔ لیکن اگر آپ میں کرنے لگے کہ جی بس میں ہی ہوں سب کچھ، تو پھر تو اس زمین پر بڑے بڑے قبرستان ہیں جہاں ایسے لوگ رہ رہے ہیں جو کہتے تھے اگر ہم چلے گئے تو پھر یہ دنیا باقی رہنے والی ہے نہیں ہے۔ تو دعا کیجیے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔